بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 87 اور باب طلاق المریض اس سبق میں مکمل ہوگا۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ طلاق دے جانے کے بعد حالت مرض میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اس کے بعد آگے عورت کا مرتد ہو جانا یا عورت کا اپنے اوپر شوہر کے پچھلی شادی سے ہونے والے بیٹے کو قدرت دے دینا ہم بستری کی یا جماع کی، تو اس صورت کے اندر عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے مرض الموت میں بیوی سے لعان وغیرہ یا الا وغیرہ کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ پہلے ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ ضمن میں دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دی مرض کی حالت میں، مریض تھا، پھر بیچ میں وہ تندرست ہو گیا، ثم مات، پھر مر گیا، لم ترث، یہ عورت وارث نہیں ہوگی۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترث وارث ہوگی، لأنه قصد الفرار حين اوقع في المرض، یعنی جب وہ مرض کے اندر اس نے اپنے آپ کو یا اوقع فی المرض، یعنی جب وہ مرض کے اندر واقعہ تھا، گھرا ہوا تھا، تو اس وقت اس نے طلاقیں دی، تو اس وقت اس کا ارادہ ہی یہی تھا کہ عورت کو میراث سے دور کرنا۔ وقد ماتا، اور بعد میں پھر وہ مر گیا، بیچ میں تندرست بھی ہو گیا، وہی فی العدہ، اور حالانکہ عورت ابھی تک عدت کے اندر ہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسے یہ گویا کہ ابھی تک عورت کے ساتھ من وجہ نکاح باقی تھا، لہٰذا یہ وارث بننی چاہیے۔ ولیکن نقول، لیکن ہم کہتے ہیں کہ المرض اذا تعقبہ برء فهو بمنزلۃ الصحۃ، جب مرض کے ساتھ اس کے پیچھے تندرستی آ جائے، مرض ٹھیک ہو جائے، تو وہ صحت ہی کی مرتبے میں ہوتی ہے، لأنه ينعدم به مرض الموت، اسی سے ہی مرض الموت جو ہے وہ منعدم ہو چکی ہے بیچ میں صحت آنے کی وجہ سے، تو فتبین انه لا حق لها يتعلق بماله، تو اس کی تندرست ہونے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عورت کا حق مال شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوا، وراثت بنا ہی نہیں ہے وہ۔ فلا يسير الزوج فارا، شوہر جو 3 طلاقیں اس نے پہلے دی تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ ان 3 طلاقوں کی وجہ سے یہ فار نہیں کہلائے گا۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا فَارْتَدَّتْ، اب یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی، عورت کو طلاق دینے کے بعد وہ مرتد ہوگی، اعوذ باللہ، ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، ثم ماتت فی مرض موت، ثم مات فی مرض موت ہی، اس کے بعد یعنی عورت کے مرتد ہو جانے کے بعد مسلمان ہوگی، مسلمان ہو جانے کے بعد شوہر مرا ہے اپنی مرض الموت میں، اور اس حالت میں کہ وہی فی العدہ، ابھی تک اپنی عدت میں تھی، لم ترث، تو یہ عورت وارث نہیں بنے گی۔ وَإِن لَمْ تَرْتَدَّ بَلْ تَابَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا فِي الْجِمَاعِ، دونوں کے درمیان فرق بتا رہے ہیں کہ مرتد نہیں ہوئی، بلکہ اس نے شوہر کی پہلی شادی سے جو ہونے والا بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر ہم بستری کی قدرت دے دی، تو ظاہر ہے کہ جب شوہر کے جو پہلے بیٹے کے ساتھ ہم بستری کی قدرت دے گی تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، وہ اس کی بیوی بن جائے گی، یعنی اس لڑکے کی بیوی بن جائے گی۔ جب بیوی بن گئی ہے تو گویا کہ یہ شوہر اس کا سسر بن گیا، تو سسر کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے نا، محرم ہو گئے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر عورت اس طریقے سے کر لے گی تو اس صورت کے اندر مرتد تو نہیں ہوئی، لیکن عورتوں نے یہ کام کر دیا، تو ورثت، اس صورت میں وارث ہوگی، مرتد ہونے کی صورت میں وارث نہیں ہوگی، اور اگر یہ کام اس نے کر دیا تو اس صورت میں وارث ہوگی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، وجہ الفرق انہا بالردت ابطلت اہلیت الارث، مرتد ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے وارث بننے کی جو اہلیت اس کو ختم کر دیا۔ اذ المرتد لا يرث احدا، کیونکہ مرتد کسی کا وارث نہیں بنتا، ولا بقاء له بدون الاہلیہ، اور اس یعنی اہلیت کا یعنی اہلیت کے بغیر وراثت کا جو حق ہے وہ باقی بھی نہیں رہتا، اہلیت ہی نہیں ہے تو وہ باقی بھی نہیں رہتا۔ وبالمتابعۃ ما ابطلت الاہلیہ، جبکہ متابعت کو دیکھا جائے یعنی شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دینے کو دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے جو متابعت ہوتی ہے اس نے اپنی اہلیت کو باطل نہیں کیا، ابھی بھی وہ وراثت کی اہل ہے، کیونکہ
زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ جب یہ شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے گی تو وہ بیٹا اس کی گویا کہ شوہر بن جائے گا، اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا سسر بن جائے گا، تو گویا کہ محرمیت کے رشتے ہو جائیں گے. اور محرمیت جو ہوتی ہے لا تنافی، محرمیت وہ منافی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ الارثہ میراث کے. محرم ہونے کی وجہ سے تو میراث ملتی ہے، میراث کے منافی نہیں ہے وہ، تو لہٰذا یہاں پر اس کی اہلیت باطل نہیں ہوئی متاوات کی شکل میں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو وراثت ملے گی. لہٰذا شوہر نے جو اس کو طلاقیں دی ہیں مرض الموت میں تو وہ فار ہے کہ وہ اس کو محروم کرنا چاہتا ہے. وہ الباقی، اور ارث جو میراث ہے وہ ابھی تک باقی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ عورت جو ہے وہ اس کی اہل ہے. بخلاف ما اذا طابعت فی حال قیام النکاح، خلاف اس صورت کے کہ جب وہ قیام نکاح کے قائم ہونے کی حالت کے اندر مطابعت کرے، یعنی شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے. اس صورت میں لأنها تثبت الفرقہ، اس کے بعد چونکہ فرقت واقع ہو جائے گی میاں بیوی کے درمیان، فتکون راضیۃ، اس صورت کے اندر گویا کہ وہ خود اپنا نکاح ختم کرنے پر راضی ہے، ببطلان سبب کو باطل کر سبب کے باطل ہونے کی وجہ سے. سبب یعنی وراثت کا جو سبب ہے نکاح، اس کے باطل ہونے کے اوپر گویا کہ وہ خود راضی ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے یعنی طلاق سے پہلے اس نے اپنے اوپر قدرت دی ہے نا، تو گویا کہ اپنے آپ کو شوہر سے جدا کرنے پر راضی ہوگی. جب راضی ہوگی تو اس صورت میں وراثت نہیں ملے گی. اور اوپر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد، فرقت کے بعد وہ قدرت دے رہی ہے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر، تو اس صورت کے اندر وہ شوہر تو فار کہلائے گا. بہرحال اس کی جو ہے نا اس نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کی اہلیت باطل ہوگی. وبعد الطلاقات الثلاث لا تثبت الحرمۃ بالمطاوعۃ، اور 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہیں نا، 3 طلاقوں کے بعد مطاوعات کی جو حرمت ہے، یعنی اپنے اوپر کسی کو قدرت دینے، جماع کی قدرت دینے کی جو حرمت ہے، تو یہ حرمت اس مطاوعات کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی، لتقدمها علیہا، کیونکہ حرمت اس سے پہلے مقدم ہو چکی ہے، حرمت مقدم ہو چکی ہے اس مطاوعات کے اوپر. یعنی مطلب یہ ہے کہ فرقت سے پہلے، یعنی ابھی تک شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، اس سے پہلے عورت اگر کسی کو اپنے اوپر یعنی شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دیتی ہے، جماع کرواتی ہے، تو اس صورت میں گوئے کہ ابھی تک فرقت ہوئی نہیں تھی کہ اس نے خود راضی ہو کر شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے کر فرقت کو اور طلاق کو اختیار کیا. جب اختیار کیا تو لہٰذا یہاں پر اس کی جو مطاوعات ہے اسی کی طرف فرقت کی نسبت ہوئی اور وراثت سے محروم ہوگی. اور جہاں تک بات طلاق کی ہے کہ شوہر نے پہلے 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد عورت نے مطاوعات کی ہے، تو گویا کہ یہاں پر جو حرمت ہے، یعنی طلاق کے بعد جو حرمت ہے اس کا تعلق وہ مطاوعات کے ذات نہیں ہے، بلکہ اس مطاوعات سے تو پہلے ہی حرمت نکاح وہ پائی گئی جب عورت کو 3 طلاقیں ملی. اس کے بعد جو مطاوعات کی ہے تو گویا کہ اس کی وجہ سے یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی. فافترقہ، یہ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد کی جو صورت ہے آپس میں اس طریقے سے مختلف ہوگی. لہٰذا طلاق سے پہلے والی صورت میں اگر اس نے مطاوعات کی ہے تو اس کو اگر میراث نہیں ملے گی، اور طلاق کے بعد اگر کی ہے تو اس کو میراث ملے گی. ومن قذف امرأتہ وهو صحیح، اب یہ آگے جی عورت کے ساتھ لعان وغیرہ یا ایلا وغیرہ کرنا مرض الموت میں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بیوی پر تہمت لگائی اس حالت میں کہ وہ تندرست تھا، ولا عن فی المرض، پھر اس تہمت کو ثابت نہ کر سکا، مطلب وہ کہ ایک زنا کی تہمت تھی، تو اس کے بعد پھر مرض کی حالت میں لعان کرنا پڑا. لعان 4 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، عورت بھی 4 قسمیں کھاتی ہے، مرد بھی 4 قسمیں کھاتا ہے. سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہمیں ذکر پڑھیں گے. اور لعان جو کیا ہے وہ مرض الموت میں کیا ہے، اور لعان کے بعد پھر عورت کو جدا کرنا کیا کر دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ورثت، یہ عورت وارث بنے گی. اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وارث نہیں بنے گی. وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الْمَرَضِ، اگر تہمت بھی مرض میں لگائی اور لعان بھی مرض کی حالت میں ہوا تو گوئے کہ یہ فار ہے، یہ شوہر فار ہے اور اس کے حق سے بھاگتا ہے. ورثت فی قول جمیع، پھر یہ سب ائمہ کے نزدیک وارث بنے گی. وَهَذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيقِ بِفعل لا بد لها منه،
فرماتے ہیں کہ یہ حکم ملحق ہے اس حکم کے ساتھ جس میں طلاق کو کسی ایسے فعل کے ساتھ معلق کیا تھا جس کا کرنا ضروری ہے، لابد الہ، جس کے کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جب عورت کے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تو وہ فعل چونکہ جب عورت کرے گی تو عورت کو ایک مجبور ہے، جب مجبور ہے تو لہٰذا اس صورت کے اندر یہ گویا کہ یہ شوہر ہی نے یہ کیا تو وراثت وہاں پہ ملتی تھی عورت کو، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ تہمت جو ہے وہ اگرچہ صحت کی حالت میں لگائی اور لعان مرض کی حالت میں ہوا، اور یا یہ کہ دونوں مرض کی حالت میں ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے، یہ والا حکم کہ عورت کو وراثت ملے گی، یہ اسی حکم کے ساتھ متعلق ہے کہ کسی ایسے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرنا جس کا کرنا ضروری ہو، تو اس صورت کے اندر عورت کو اس کام کے کرنے کے باوجود بھی وراثت ملے گی۔ اذ ہی ملجأۃ الی الخصومۃ، کیونکہ یہ عورت جو ہے یعنی اس لعان کی صورت میں خود مجبور کی گئی ہے خصومت کی طرف، یعنی لعان کی خصومت کی طرف۔ کیوں مجبور کی گئی ہے؟ لدفع عار الزنا عن نفسها، اپنے آپ سے زنا کے عار کو دور کرنے کے لیے، اس لیے وہ لعان کرے گی، ہر حال میں مجبور ہے وہ لعان کرنے کے اوپر، تو لہٰذا جب لعان کرے گی تو بالکل اسی مسئلے کی طرح ہو گیا نا کہ لعان کی طرف مجبور ہے کہ اپنے آپ سے عار دور کرنی ہے۔ وقت بیان الوجہ فی، اسی کے بارے میں ہم نے مقبل وجہ بیان کر دی کہ جب مجبور ہے تو گویا کہ اس کا فعل ہم مرد کی طرف، جو اس نے اس کو لعان پر مجبور کیا اسی کی طرف منتقل کریں گے، تو گویا کہ یہ فعل مرد خود کر رہا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر اور گویا کہ یہ عورت کو اپنے آپ سے جدا کر کے وراثت نہیں دینا چاہتا، لہذا عورت کو یہاں پہ میراث ملے گی۔ وَإِنْ عَلَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اگر بھی اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے کہ 4 مہینے تک میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم کھا لیتا ہے، اور اس حالت میں کھائیے کہ وہ تندرست تھا، ثُمَّ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ، پھر شوہر کے مرض کی حالت میں وہ گویا کہ ایلا کی وجہ سے جدا ہو رہی، یعنی 4 مہینے پورے ہو رہے ہیں اور اس دوران شوہر بھی بیمار ہے، تو فرماتے لم ترث، عورت وارث نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں پہ شوہر فار نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے 4 مہینے پہلے قسم کھائی تھی تو اس وقت تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب یہ آگے جدا ہوگی تو اس وقت میں بیمار ہوں گا، اور اس نیت سے یعنی اس کو میراث سے محروم کرنے کی نیت سے تو نہیں اس نے یہ قسم کھائی تھی، لہٰذا یہاں پر شوہر پہ کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو میراث نہیں ملے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْإِلَاءُ أَيْضًا فِي الْمَرْضِ، ہاں اگر الا بھی مرض کی حالت میں ہوا اور پھر اسی مرض کی حالت کے اندر ہی عورت جدا بھی ہوگی، ورثت، اب وارث ہوگی، کیونکہ لأن الإلاء فی معنی تعلیق الطلاق بمضی 4 اشہر خالیۃ عن الوقاء، کیونکہ الا کس معنی میں ہے کہ طلاق کو معلق کرنے کے معنی میں ہے 4 مہینے کے گزرنے کے ساتھ، ایسے 4 مہینے کے جو جماع سے خالی ہوں، کہ ان کے گزرنے کے ساتھ طلاق کو معلق کیا کہ جب یہ گزر جائیں گے تو آپ کو طلاق ہے، گویا کہ یہ اس طریقے سے الا ہوتا ہے کہ معلق کیا جاتا ہے اس کو 4 مہینے کے ساتھ طلاق کو، تو لہذا فیکون ملحقا، تو یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہو گیا، یہ ملحق ہو گیا اس مسئلے کے ساتھ بالتعلیق بمجیء الوقت، پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا کہ وقت کے آنے کے ساتھ طلاق کو معلق کرے، تو جب وقت کے آنے کے ساتھ طلاق کو معلق کرتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم نے ماقبل میں ذکر کیا بعین ہی وہ حکم یہاں پر بھی ہے، وہاں پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر معلق کرنا صحت میں پایا گیا اور شرط پھر مرض کی حالت میں پائی گئی تو اس صورت کے اندر عورت کو جو ہے وہ میراث نہیں ملے گی، اور اگر دونوں مرض کی حالت میں پائے گئے تو عورت کو میراث ملے گی، یہاں پر بھی اسی طریقے سے۔ قالا فرماتے ہیں کہ والطلاق الذی یملک فیہ الرجع، ہر وہ طلاق، یہ خاتمۃ الباب شروع ہو گیا ہے کہ ہر وہ طلاق جس کے اندر رجعت ہوتی ہے، یعنی طلاق رجی، جس میں شوہر رجوع کا مالک ہوتا ہے، تارث بھی، اس طلاق میں یعنی طلاق رجی میں یہ عورت وارث بنے گی فی جمیع الوجوہ، جتنی بھی اس پورے باب میں ہم نے قسمیں پڑھی ہیں کہ وہ کام کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا، اور مرض کی حالت میں معلق کی یا صحت کی حالت میں معلق کی، جتنی بھی صورتیں تھیں ان تمام صورتوں کے اندر عورت کو میراث بہرحال ملے گی، کیونکہ طلاق رجی اور طلاق رجی میں نکاح باقی ہوتے ہیں، لما بینا انہ، جیسے کہ ہم نے مقابل میں بیان کیا ہے کہ انہ لا یزیل النکاح حتی یحل الوطء، کہ طلاق رجی جو ہوتی ہے وہ نکاح کو زائل نہیں کرتی، یہاں تک کہ ہم بستری بھی کرنا اس عورت کے ساتھ حلال ہوتا ہے، فکان سبب قائما، پس یہ سبب جو کہ موجود ہے یعنی طلاق رجی کی شکل میں نکاح گویا کہ قائم ہے، اور یہی نکاح چونکہ سبب ہے میراث ملنے کا، تو یہ سبب قائم ہے تو لہٰذا یہاں پہ میراث ملے گی۔
قال وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَرِثُ، جتنے بھی اس پورے باب میں ہم نے کہا ہے کہ یہ عورت وارث بنے گی، تو فرماتے کہ انما ترث اذا مات فہی فی العدہ، اس وقت یہ وارث بنے گی جب شوہر مرے اس کی عدت کے دوران۔ اگر وہ عدت گزار چکی تھی، قبل ہم نے ذکر کر دیا کہ عدت کے دوران ہو تو کیونکہ عدت کے دوران وجہ نکاح باقی ہوتا ہے اس لیے اس کو وراثت ملے گی، اور اگر عدت سے کے بعد شوہر مرا ہے تو گویا کہ اس وقت تک عورت بھی اس سے جدا ہو چکی تھی، اجنبی بن چکی تھی، اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کو میراث دینے کا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب طلاق المریض اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔